فرسٹ واک آفٹر سی سیکشن۔ کاش کے ڈاکٹرز اجازت دیتے تو ایک بچے کو آپریشن تھیٹر میں ہی لے جاتی اور وہاں پر بچہ یہ بھی دیکھ لیتا کہ اماں کا پیٹ چیک کر کے ڈاکٹروں نے ہماری ننھی سی گڑیا کو پیٹ سے کیسے نکالا، اور ساتھ میں 2-3 ولاگ وہاں بھی بن جاتے تو آنے والی خوش نصیب بچی جو ہے کم از کم آپریشن تھیٹر سے 5-7 لاکھ روپیہ تو کما ہی لیتی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آنے والے وقت میں گڑیا نے اپنی بچی کی مثالیں پیش کرنی ہیں لوگوں کے سامنے، لوگوں کو یہ بتائے گی آنے والے وقت میں کہ یہ میری بچی جو ہے بڑی خوش نصیب ہے، جب یہ پیدا ہونے والی تھی تو مجھے اتنا فائدہ ہوا تھا، جس دن یہ پیدا ہوئی تھی تو مجھے اتنا فائدہ ہوا تھا، اس کے پیدا ہونے کے دوسرے دن مجھے اتنا فائدہ ہوا تھا، تیسرے دن اتنا فائدہ ہوا تھا، چوتھے دن اتنا فائدہ ہوا تھا، اور ابھی تو اس بچی کو ان لوگوں نے پوری زندگی کیش کرنا ہے۔ تو یہ ہے جی ہمارے آج کل کے یوٹیوبرز کی داستان، یہ ہیں جنتی بچے اور جنتی مائیں، لیکن یہ دنیا میں جس طرح اپنے بچوں کو آسائشیں دینے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کو یہ بات بھول جانی چاہیے کہ آخرت میں ہمیں کوئی ظاہری بات ہے اب اللہ کی نافرمانی کریں گی تو حساب و کتاب تو ہوگا، اور وہ بھی اس قدر استغفر اللہ۔ عورت ایک ایسی چیز ہے جس کے کہتے ہیں کہ ایک آواز کا بھی پردہ ہے، جو صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، ایک خوبصورت آواز والی عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ ایسی آواز والی عورت جس کی آواز سے کسی کو دل میں کسی کے دل میں برا خیال آئے، یا کوئی ایسی بناوٹی آواز بنا کر بولے جس سے کوئی آپ سے مطلب کہ متاثر ہو، تو اس چیز سے بھی منع فرمایا گیا، لیکن یہاں تو سارے پردے چاک ہو چکے ہیں جی۔ اب یہ ہے کہ ہمیں اب یہ بتایا جائے گا کہ آپریشن تھیٹر میں میرا آپریشن کیسے ہوا، مطلب گڑیا ہوش میں رہی۔ گڑیا ہوش میں اس لیے رہی کہ اس نے ایک سٹوری وہاں سے بھی شیئر کرنی ہے اپنے سی سیکشن کی۔ عموماً تو انسان جو ہے وہ غنودگی میں ہوتا ہے شاید، اور مجھے تو ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ انسان کچھ لوگ مطلب ہوش میں ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں جب آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو گڑیا جو ہے نا وہ ہوش میں رہی ہیں۔ گڑیا ہوش میں اس لیے رہی ہے کہ گڑیا کو پتہ تھا کہ میں نے یہ سٹوری بھی جو میرے ساتھ آپریشن تھیٹر میں ہوا، کیونکہ وہاں پہ کیمرہ الاؤ نہیں تھا، اگر کیمرہ الاؤ ہوتا تو میں ایک عدد بچہ اپنے ساتھ لے جاتی، بچہ بھی دیکھ لیتا کہ گڑیا بھی جو ہماری گڑیا ہے ننھی گڑیا وہ کیسے آئی ہیں اماں کے پیٹ سے باہر۔ تو وہاں سے جیسے میں نے کہا کہ 2-4 ویڈیوز بن جاتی، 2-4 لاکھ روپیہ وہاں سے بھی کما لیا جاتا آپریشن تھیٹر سے بھی، لیکن بدقسمتی گڑیا کی کہ وہاں پر کیمرہ الاؤ نہیں تھا، اس لیے گڑیا نے پوری کوشش کی کہ میں جو ہوں نا جاگتی آنکھوں اور جاگتے دماغ کے ساتھ ہی بچی جو ہے اس کو ڈیلیور کروں، کیونکہ یہاں سے بھی میں نے ایک مزیدار چٹ پٹی سٹوری جو ہے وہ اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو ابھی باقی ہے۔ ابھی آج تو صرف جو کہانی جو داستان ہمیں سنائی گئی ہے وہ صرف اور صرف ہے جی فرسٹ واک آفٹر سی سیکشن۔ یہ دنیا کی پہلی واحد خاتون ہے جس کا سی سیکشن ہوا ہے جی، اور ابھی اس نے نہ جانے اور کتنی کہانیاں جو ہیں وہ ہمیں سنانی ہیں، اور اس معصوم بچی کو جو ابھی دنیا میں آئی ہے اس کو کتنا کیش کرنا ہے وہ تو اب آگے آپ دیکھتے جائیے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگوں کو اپنی بیٹی کی مثالیں جو ہیں وہ دیتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی کہ میری بچی جو ہے اس کی جب وہ پیدا ہونے والی تھی اس دن سے لے کر اور آج کے دن تک اس بچی نے ہمیں کتنا فائدہ پہنچایا ہے، اور اس کے آنے کی وجہ سے ہم لوگوں کے حالات کس قدر چینج ہو چکے ہیں۔ یہ مقدروں والی بچی ہے، یہ نصیبوں والی بچی ہے، اس کے جو ہے نا نصیب بہت بلند ہیں۔ یہ آئی ہے تو ہماری زندگی میں خوشحالی آئی ہے، ہماری زندگی میں جو ہے نا پیسے کی فراوانی آئی ہے۔ آج جدھر سے بھی رہا ہے، آج جیسے بھی رہا ہے، اس چیز کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، وہ چیز کوئی نہیں معنی رکھتی۔ تو اب دیکھیے گا آگے اس معصوم پیاری بچی، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، کو کس طرح سے یوز کیا جائے گا۔ میں کہتی ہوں کہ جن بیٹیوں کی مائیں شبانہ جیسی ہوتی ہیں، پھر آگے گڑیا جیسی ہوتی ہیں نا، آگے ظاہری بات ہے اب گڑیا کی بھی بچی ہو گئی ہے نا، تو گڑیا بھی تو وہی کرے گی جو اس کی ماں نے کیا، اپنی ماں کے نقش قدم پر ہی چلے گی نا اس کی بیٹی بھی، اللہ اس کی زندگی کرے، اس کے نصیب اچھے کرے۔ تو ایسی ماؤں کے جو بچے ہیں نا وہ جو ہے نا بھوکے نہیں مرتے۔ ظاہری بات ہے وہ ٹریننگ جیسے شبانہ نے اپنی بچیوں کی ٹریننگ کی نا
کہ کیسے کیسے تم لوگوں نے لوگوں کو کہانیاں سنا کر. کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی, شرم و حیا کے سارے پردے چاک کر دو. اگر دنیا میں عیش کرنی ہے, گاڑیوں میں گھومنا ہے, بنگلے بنانے ہیں, گھر بنانے ہیں, اچھے کپڑے پہننے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا کھانا پینا ہے, ہوٹلنگ کرنی ہے, گھومنا پھرنا ہے, زندگی کو انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تم لوگوں کو اپنے سارے پردے چاک کرنے پڑیں گے. بس نماز پڑھو, لوگوں کو بتاؤ ہم نماز پڑھتے ہیں, باقی بے شک کوئی ضرورت نہیں. بس لوگوں کو یہ بتاؤ قرآن شریف میں غیبت منع ہے, بس لوگوں کو یہ بتاؤ قرآن شریف میں حسد منع ہے. یہ مت بتانا لوگوں کو قرآن شریف میں کہ پردہ جو ہے وہ اس پہ کیا بولا گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے, اللہ رب العزت کی ذات نے عورت کو پردے کے معاملے میں کیا ہدایات دی ہیں, کیا ارشاد فرمایا ہے, اس کے بارے میں مت بتانا. اس کے بارے میں بتاؤ کہ تو ہمارا دھندا پانی بند ہو جائے گا, ٹھیک ہے. قرآن پاک میں عورت کی پردہ کے مطلب کہ جو اس کی پرائیویسی ہے, جیسے کہ ابھی پریگننسی کا جو پیریڈ تھا, ٹائم تھا, اس کو کس طرح قدر پوشیدہ رکھنے کا بولا گیا ہے, اس کو مت بتانا, اس پہ مت بات کرنا کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. وہ بتاؤ گی تو تمہارا دھندا پانی بند ہو جائے گا, پھر تم کھاؤ گی کہاں سے, ٹھیک ہے. صرف وہی باتیں بتانا شبانہ میڈم, اور اپنی بیٹیوں کو بھی وہی نصیحتیں کرتی ہو تم, صرف وہی باتیں بتانا اسلام میں کیا چیزیں جائز ہیں, کیا حرام ہیں, جو تمہارے مطلب کی ہوں. تم لوگوں نے اپنے مطلب کا اسلام بنا رکھا ہے. تم لوگ جب چاہتے ہو دوسروں کے اوپر غیبت کے, چغلیوں کے الزام لگاتے ہو, اور تم لوگ خود کیا کر رہے ہو, کبھی اپنے گربان میں تم لوگوں نے نہیں جھانکا, اور اپنے بچوں کو تم لوگوں نے آگ میں خود جھونک دیا اپنے ہاتھوں سے, اور ایک نسل تو تباہ و برباد کر دی, خود تو تباہ و برباد ہوئی. اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے, وہ بے نیاز ہے, ہمیں بھی ان کو سب کو معاف کرے. لیکن جب ایک علن اعلان انسان گناہ کرتا ہے, اعلانیہ گناہ کرتا ہے, تو اس کے بارے میں تو ہر کوئی یہی کہے گا نا. اب سود کھانے والے کو تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے, حرام کھانے والے کو تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے, ایک قاتل کو تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ اس نے اچھا کام کیا ہے. تو علن اعلان جو گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں تو پھر یہی گمان کیا جاتا ہے نا کہ اس کے ساتھ آخرت میں سختی سے برتا جائے گا. تو ایک خود تو تباہ ہوئی, دونوں ہسبینڈ وائف خود تو اپنی آخرت برباد کی. اب اللہ کی رحمت ہے, جس کی اس کی مرضی, بے شک وہ تو گناہ گاروں کو بھی معاف کرنے والا ہے, لیکن جو نظر آ رہا ہے ہم نے تو صرف اس پہ بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو خود تو اپنی آخرت کو برباد کیا دنیا کی لذتوں کو پانے کے لیے, دنیا کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے, جو دنیا میں ان کی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے, ساتھ میں اپنی اگلی نسل کو بھی تباہ و برباد کر دیا. اور اب تیسری جنریشن جو ہے وہ برباد ہونے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر گڑیا کے بس چلتا, جو آج اس کے الفاظ میں نے سنے ہیں کہ بھئی سی سیکشن کے بعد جب واک کروائی جاتی ہے تو عورت کا کیا حال ہوتا ہے, یہ بھی بتا دیتی کتنے ٹانکے لگے ہیں, یہ بھی بتا دیتی کتنا کٹ لگا ہے, یہ بھی بتا دیتی کہ کتنے میل ڈاکٹر تھے, کتنی فیمیل ڈاکٹرز تھی, کتنی نرسیں تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ تم نے تو جاگتے ہوئے کروایا ہے نا, تمہارے بقول تمہارے, کیونکہ تم نے تو ویڈیو بنانی تھی, تم نے تو پوری وہاں سے سٹوری شیئر کرنی تھی, تو یہ بھی بتا دیتی نا کس ڈاکٹر نے تمہارا کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا, ہاں کتنا پردہ کروایا کتنا پردہ نہیں کروایا تمہیں, تم کس حال میں تھی کس حال میں نہیں تھی. اس کے بعد اور کیا رہ گیا باقی, کیا رہ کیا گیا باقی, یہاں تک تو نے بتا دیا کہ سی سیکشن کے بعد جب ہم چلتے ہیں تو کتنی پین ہوتی ہے. یہ تم لوگوں نے نہ سوچا کہ ہماری ویڈیوز بچے بھی دیکھتے ہوں گے, نوجوان لڑکیاں بھی دیکھتی ہوگی, کواری لڑکیوں کی تم نے پوری طرح سے ٹریننگ کر دی کہ بچہ پیدا کیسے کرنا ہے. اور کچھ بیچ میں ایسی ہوں گی جو تمہاری ویڈیو دیکھ کے ڈر بھی گئی ہوں گی, جو کہیں گی کہ بھئی ہم تو کبھی ماں بنے گی نہیں. یہ تو بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے. گڑیا نے ایسی تمہید باندھی ہے نا کہ جیسے یہ پہلی خاتون ہے دنیا کی جس نے یہ تکلیف برداشت کی ہے. محترمہ, یہ تکلیف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اور وہی اس میں صبر بھی عطا فرماتا ہے, ٹھیک ہے. انسان کے اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا کہ کس نے کتنا صبر کیا اور کس کی تکلیف زیادہ تھی کس کی کم تھی. جو تم نے بولا کہ بھئی 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں جب عورت چلتی ہے سی سیکشن کے بعد, ٹھیک ہے. یہ بھی بتا دیتی ہلنا نہیں ہے, جلنا نہیں ہے, آہستہ نہیں چلنا, تیز نہیں چلنا, بیٹھنا نہیں ہے, اٹھنا نہیں ہے, سیڑھی نہیں چلنی, سارا بتا دیتی. کیونکہ تمہاری ویڈیو تو صرف تمہاری عزیز دوستیں دیکھتی ہیں, نہ مرد دیکھتے ہیں, نہ ہی بچے دیکھتے ہیں, نہ ہی نوجوان لڑکے دیکھتے ہیں نا. تم لوگ تو ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہو ویڈیوز میں جیسے تمہارے ساتھ کوئی تمہاری سہیلی بیٹھی ہو اور اس سے تم اپنی پرائیویٹ گفتگو کر رہی ہو, ایسے تم لوگ ویڈیو بناتے ہو.
اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید تمہارے ماں باپ سوری اسپیشلی ماں باپ تو میں اب کیا کہوں، ماں تو خود یہ حرکتیں کرتی ہے، باپ تمہارا بھائی اور تمہارا جو شوہر ہے نا، جو تم اوپر وائس اوور کرتی ہو نا، اس کے متعلق کچھ جانتے نہیں ہیں کہ تم نے کیا کیا بتایا ہے لوگوں کو۔ اب یہ ساری تمہاری جو تکلیف ہے نا، یہ کچھ لوگ سن کے کچھ مزے لیں گے، ٹھیک ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں جو مزے لیتے ہیں، چسکے لیتے ہیں، کچھ افسوس کریں گے، کچھ تمہیں دعائیں دیں گے، کچھ تجربے حاصل کریں گے، کچھ نوجوان بچیاں کہیں گی کہ بھائی یہ تو بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، ہم تو ماں بننا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی ابھی تو کیا کہتے ہیں، پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو بڑی یہ لمبی جو ہے نا پارٹی چلنی ہے، اور ابھی تو فیس ریویل ہونا ہے، نام ریویل ہونا ہے۔ اس سے پہلے وہ آپریشن تھیٹر میں کیا ہوا وہ کل بھی اس نے بتایا، آج بھی بتایا، تاکہ لوگ اس کے ساتھ جڑے رہیں، کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے، دائیں بائیں نہ ہو جائے، ہائی الرٹ رہیں۔ ابھی تک گڑیا میڈم نے مکمل طور پر آپ کو جو پھٹے پہ اس کو لٹایا گیا تھیٹر میں، اس کی پوری کہانی سنانی ہے۔ استغفر اللہ، بس کر دو، کچھ شرم و حیا باقی رہنے دو، کچھ پردے باقی رہنے دو، کچھ اللہ کا خوف کھاؤ۔ ایک طرف تمہاری نمازیں اور دوسری طرف تمہاری اس طرح کی گھٹیا اور غیر شرعی کام اور دھڑلے سے کام، سینہ تان کے غیر شرعی کام، کیونکہ یہ ڈالرز جو ہے نا، اس میں اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، یہ انسان کو یہ بھی بھلا دیتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں کتنے دن رہنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو جاتا تو یہ سارا ملبہ جو ہے نا یہ دیکھنے والوں پر ڈال دیتی، جن کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے مجھے بہت دعائیں دیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اونچ نیچ ہو جاتی تو یہ انہی لوگوں کو کہتی کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا، مجھے نظر لگ گئی ہے، میرا یہ مسئلہ ہو گیا، یا خدا نہ خواستہ بچے کو کچھ ہو جاتا تو پھر آپ دیکھتی کہ یہ کیا کیا آپ کو کہتی۔ تو اب جو ہے میں کہتی ہوں کہ یہ کس منہ سے یہ کہتی ہے کہ بھئی اس ٹائم اللہ کے انسان بہت قریب ہوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم اس ٹائم یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں نے اپنی یوٹیوب فیملی سے کس طرح سے یہ جرنی شیئر کرنی ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ تمہارے ذہن میں اس ٹائم کچھ اور چل رہا ہوگا۔ اتنے غلط اور غیر شرعی کام کر کے بھی یہ لوگ دھڑلے سے آ کے لوگوں کو دین کے بھاشن دیتی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ یا تو تم لوگ ایک وہ سائڈ پہ ہو جاؤ نا، بولو کہ ہاں ہم ایسے ہیں، بولو ہم بولڈ ہیں، ہم اسی طرح کے کام کرتے ہیں، ہماری مرضی ہے۔ ایک طرف تم آ کے اللہ رسول دین تم لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا بنا لی ہے۔ جو تم لوگ غلط کام کرتے ہو نا وہ دین میں جائز ہو گئے ہیں، اور جو کوئی دوسرا غلطی کرتا ہے نا اس کو تم آ کے تم تینوں ماں بیٹیاں جو ہیں ان کو بھاشن جھاڑتی ہو۔ آئندہ ذرا تم آ کے بھاشن جھاڑنا یہاں پہ، یہی باتیں میں تمہیں یاد کرواتی رہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ تم لوگوں نے تو سارے شاید کوئی کسی نے پردہ رکھا ہو، جو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی گہرائی میں کبھی کسی نے اپنے سی سیکشن کی سٹوریاں سنائی ہو جتنی گڑیا میڈم نے سنائی ہیں۔ تو گڑیا میڈم چک دے پھٹے کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ ابھی پارٹی جو ہے نا وہ باقی ہے، ابھی ہم بیٹھے ہیں تمہارا اگلی سٹوری سننے کے لیے، اور پھر اس کے اوپر بھی ریاکشن ہوگا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو کرو انجوائے کرو، ابھی کے لیے اتنا، یہ دعاؤں میں رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔